علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے شمار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب اپنی جگہ درست. لیکن جب ہمارے آقا کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. موسیٰ سے نہیں کہا، عیسیٰ سے نہیں کہا، یحییٰ سے نہیں کہا، زکریا سے نہیں کہا، آدم سے نہیں کہا، نوح سے نہیں کہا، شیش سے نہیں کہا، کسی پیغمبر سے نہیں کہا. جب باری آئی کہنے کی تو فرمایا اپنے آقا سے، کملی والے سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تو آپ کو اس روئے زمین کے لیے، دونوں عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا. آپ رحمت ہی رحمت ہیں. یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ ہادی ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی ہم جتنی بھی تقلید کریں وہ کم ہے. جتنی بھی تقلید کریں کم. آج ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ فٹ بالروں کی کر رہے ہیں، کرکٹروں کی کر رہے ہیں. آپس میں بات ہے، ابے میسی جو ہے نا 10 نمبر کا جرسی پہنے، 10 نمبر چلنا ہم کو بھی دلا دے بھائی، ایک ہم بھی لے. وہ جا رہا میسی کی نقل کرنے، 10 نمبر کا جرسی لے گا وہ. جب اس کو پہن لے گا تو اپنے آپ کو میسی سمجھے گا، اپنے آپ کو بھی میسی سمجھے گا اور فٹ بالر بنے گا. کس کے جیسا؟ میسی کے جیسا. میسی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں وہ کچھ کرتے ہی نہیں. ہم کو بھی سمجھ میں آئے، دور سے پتہ نہیں آنکھ کسی کی نظر آ رہی ہے، کسی کی نہیں بھی آ رہی. کم سے کم منہ چلے تو بات بھی سمجھ آئے. کہاں جاگے ہوئے ہیں؟ ارجنٹینا کا پلیئر ہے وہ، میسی نام ہے اس کا، بہت بڑا فٹ بالر ہے. تو جا رہا اس کی جرسی لینے کے لیے، جا رہا ہے اس کی طرح گنجی لینے کے لیے، کاہے کہ اس کے جیسا بنے گا. وہ اگر پہن لے گا تو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ ہم میسی ہو گئے، کلیجہ ٹھنڈا کرے گا. میسی یاد ہے، فٹ بالر یاد ہے، کرکٹر یاد ہے، ہاکی کھیلنے والا یاد ہے، کبڈی کھیلنے والا یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یاد نہیں ہے، آپ کے صحابہ یاد نہیں ہے، عمار یاد نہیں ہے، یاسر یاد نہیں ہے، ابو بکر یاد نہیں ہے، عمر یاد نہیں ہے، فاروق اعظم یاد نہیں ہے، عثمان غنی یاد نہیں ہے، علی مرتضیٰ یاد نہیں ہے، حضرات حسنین یاد نہیں ہے. اگر یہ یاد نہیں ہے تو ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس. یہ دکھ کی بات ہے کہ خوشی منانے کی بات؟ پھر آپ لوگ خاموش ہو. بڑا اچھا مجمع ملا ہے. ارے دکھ کی بات ہے یہ، تو آدمی دکھ میں رہنا پسند کرتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ دکھی میں رہتے ہو کہ سکھ میں رہتے ہیں؟ ارے خوشحالی میں رہتے ہیں نا. کوئی چاہتا ہے کہ ہم دکھ میں رہیں؟ اب وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ امتحانات کے ذریعے سے ہم سے دکھ کا معاملہ بھی ہمیں سوچتا رہتا ہے، دکھ بھی آتے رہتے ہیں. بہرحال تو ہم تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ دنیا والوں کی کر رہے ہیں. آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی نقل اتارے گا، جو جس قوم کی نقالی کرے گا، جو جس قوم کی دیکھا دیکھی کرے گا، اس کے جیسا بال اپنا بال بنائے گا، اس کے جیسا ہیئر اسٹائل جس طرح کا ہوگا اپنا بھی ہیئر اسٹائل اسی طرح کا کرے گا. وہ جیسا کپڑا پہنے گا وہ اپنا بھی اسی طرح کا کپڑا سلوائے گا اور پہنے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا. کرسمس کیوں منع ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا ان کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا جی. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ جتنے بھی رسول ہیں فضلنا, ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. کوئی بڑے رسول ہوئے, کوئی اس سے کم درجے کے رسول ہوئے. کسی کو تورات ملی, کسی کو زبور ملی, کسی کو اور دیگر صحیفے ملے. لیکن قربان جاؤں پیغمبر عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو قرآن ملا. یہ قرآن جو ہے نا تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے, یاد رکھیے گا. یہ تمام آسمانی کتابوں کا ایک طرح سے مجموعہ ہے جس کو اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی, آپ کو دیا. وہی اترتی تھی آپ کے اوپر. جب وہی اترتی تھی, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک آواز ہوتی تھی, ایک آواز آتی تھی گھنٹی کی طرح. اس کو دنیاوی گھنٹی پر قیاس مت کیجیے گا, موبائل فون کی گھنٹی پر قیاس مت کیجیے گا, یہ ڈور بیل کی گھنٹی پر قیاس مت کیجیے گا. وہ الگ ہی قسم کی ایک گھنٹی ہوا کرتی ہے کہ حضور کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب وہی نازل ہونے والی. آپ شرابور پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. فرق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تقلید کس کی کریں گے؟ ہم تقلید اس کی کریں گے جو تقلید کرنے کے بالکل قابل ہے, اور وہ تقلید کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرنے کو دیکھ دیں گے. ہم ان کی تقلید کریں, ہم دنیا والوں کی نقالی نہیں کریں گے, ہم ان کی نقالی نہیں کریں گے. ہمیں رسول نے جو سکھایا, رسول نے جو پڑھایا, رسول نے جو ہمیں طریقہ سکھلایا اور بتلایا, ہم اس کی نقل کریں. دنیا کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بارات میں اگر پھپھا کو نہیں لے جاؤ, اگر پھپھا صاحب روٹ گئے ہیں تو آپ بارات نہیں لے جاتے واپس. ایک پھپھا کے روٹنے سے آپ بارات لے جا نہیں پاتے, بلکہ اس کی منزل اور سماجت کرتے ہیں. اور کیا ہے وہ پھوپھا؟ کیا ہے پھوپھا؟ پھوک دو تو اڑ جائے گا, مگر اس کا اتنا خیال اللہ کا خیال نہیں, اللہ کے رسول کا خیال نہیں, دین کا خیال نہیں, اپنے مسلمان ہونے کا خیال نہیں کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, دین کے مطابق شادی کر رہے ہیں نہیں کر رہے, پردے کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عجیب ماحول بن گیا ہے, مرد عورت بالکل مخلوط ہو گئے. شادی بیاہ میں آپ جا کر دیکھیے ساری دینداری وہاں دھری کی دھری رہ جاتی. محفلوں میں, عورتوں کی محفلوں میں, مردوں کی محفلوں میں, گھروں کے اندر سب دینداری حاجی صاحب کی طاق پر سج جاتی ہے. سارا عمرہ, سارا حج, ساری تسبیح بالکل ختم سی ہو کر رہ جاتی ہے. یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی کر کے, دوسروں کو ناراض کر کے, راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں.
اللہ کے رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہیں, دین کو رسوا کرنا چاہتے ہیں, اپنے عمل سے دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. دین اتنا سستا ہے, دین اتنا سستا ہے اور ہم اتنے مہنگے ہیں, ہمارا پھوپا اتنا مہنگا, خالو مامو ہمارے اتنے مہنگے, دولہا ہمارا اتنا مہنگا ہے. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اگر ناراض ہو جائے, ہم اپنے خدا کو راضی کریں گے. ہمارے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے, ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی ناراض ہو تو ہو, ہم تو اپنے خدا کو راضی کر کے رہیں گے. ہم تو اپنے خدا کو, اللہ کو, پروردگار کو راضی کر کے رہیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے, حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی بنا کر جب بھیجے گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پجامہ بہت اونچا اٹھا کر رکھا ہے, ٹخنے سے بالکل اوپر پجامہ آپ کا ہے, اس کو نیچے کر لیجئے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ٹخنے سے اونچا پاجامہ آپ نے کر رکھا ہے, اس سے تو ہماری سبکی ہو جائے گی, ہم رسوا ہو جائیں گے. آپ مکے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایسی حالت میں مت جائیے, بلکہ پیجامے کو آپ نیچے اٹھا لیجیے, نیچے گرا لیجیے, پیجامے کو آپ نیچے کر لیجئے. اس سے آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا اور وہ لوگ بھی آپ کی بات کو انشاءاللہ مان جائیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے فارغ تھے؟ مدینہ یونیورسٹی. حضور کے شاگرد تھے, حضور پر جان چھڑکنے والے تھے, حضور کی سنت پر عمل کرنے والے تھے, حضور کی باتوں پر اپنی بات کو فدا کرنے والے تھے. وہ حضور سے سچی محبت کرنے والے تھے, زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں تھے, جھنڈا لگانے والے نہیں تھے, چیخ چیخ کر چلا چلا کر اعلان کرنے والے نہیں تھے, بلکہ عمل سے ثابت کرنے والے تھے, عمل سے کر کے دکھایا کرتے تھے. رسول سے محبت, رسول سے عشق, رسول کے طریقے کو جب تک اپنائے گا نہیں کوئی, رسول سے عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا, رسول سے عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی سیرت پر عمل پیرا نہ ہو, جب تک صحیح طریقے سے نمازی نہ ہو, پرہیزگار نہ ہو, عبادت گزار نہ ہو, روزہ رکھنے والا نہ ہو, حج کرنے والا نہ ہو. جب تک یہ چیزیں اور یہ صفات ایک مسلمان میں نہیں ہوں گی, وہ عاشق رسول کا اگر دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ یاد رکھیے کہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, کذاب ہے, وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شاگرد رشید تھے, قبلی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ان سے یہ بات کہی گئی
تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ادرک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو تو جو سرکار نے سکھلایا ہے اور جیسا آپ نے کر کے بتلایا ہے میں تو وہی کر کر رہوں گا، دنیا چاہے راضی ہو یا دنیا ناراض ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین پر عمل کرنے کے یہ داعیے ہوتے ہیں، اور یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ ذوق ہوتا ہے، یہ رغبت ہوتی ہے، تب دین پر عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ ہر جائز کو، ہر ناجائز کو جائز سمجھتے ہیں، ہر غلط کام کو صحیح کرتے ہیں اور صحیح ٹھہراتے ہیں۔ چوری کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ پسینہ تو بہا ہے نا جی، مال ایسی تھوڑی مل گیا، اتنا محنت کرنا پڑا، رات کو اٹھنا پڑا، 2 بجے رات کو گئے، لڑکوں کو تیار کیا، کتنی محنت لگی اس میں، بولتے ہو جائز نہیں، تم جو کر رہے ہو سب جائز ہے۔ تو آج اپنے سے ہم اپنا مسئلہ خود اپنے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چور کو وہ ہرا بھرا کھیت بہت پسند آ گیا، یاد ہے؟ حاضر ہیں آپ لوگ یہاں؟ ایک چور کو وہ ہرا بھرا کھیت بہت پسند آ گیا تھا، تو لگا للچانے، منہ سے لار گرنے لگا، لار ٹپکنے لگا، تو اس نے اسی دم فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ٹھہرو، ہم ایک ایک کر کے سب کو سبق سکھائیں۔ اس کو کہہ رہا بیگن کو، اس کھیت میں بیگن لگا ہوا تھا، تو بیگن کو دیکھ کے کہہ رہا ہے پگڈنڈی سے اتر کے کہ ٹھہرو، ایک ایک کو مزہ چکھائیں گے، ایک ایک کو بتائیں گے، رک جاؤ، رات ہونے۔ رات جب ہوئی تو وہ چپکے سے اس کے کھیت میں گیا، چپکے سے کھیت میں گیا اور جا کر ایک ساتھ سارا بیگن تو نہیں چرا لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک حصے کا اس نے بولے میں بھرنا شروع کر دیا اور واپس ہو گیا۔ کیا چرا کے؟ بیگن چرا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، روزانہ رات کو آتا، دن میں آتا، مشاہدہ کرتا، پہلے دیکھ بھال لیتا کہ کہاں سے کون سا بیگن چرانا ہے، کون سا مال جو ہے وہ زیادہ تازہ ہے اور اچھا ہے، تو جا کے پہلے بیگن سے کہتا ٹھہر جا اور تیری باری بھی آئے، اور رات کو پہنچتا اور اس کے بعد صفایا کر جاتا۔ تو 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مالک کو جب پتہ چلا، جب اس نے کھیت کا معائنہ کیا، جا کے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا کھیت تو خالی ہوتا چلا جاتا، ایسا کام کون کر رہا ہے؟ کون یہاں سے بیگن چرا رہا ہے؟ کون آتا ہے اور کب آتا ہے، کب چلا جاتا ہے چرا کے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھہرو، پتہ لگاتے، ٹھہرو معلوم کرتے۔ تو مالک نے یہ طے کر لیا کہ آج تو معلوم کر کے رہیں گے، آج تو پتہ لگا کے رہیں گے کہ چور کون ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کون جگہ سے آتا ہے، کلکتہ سے آتا ہے کہ بڑئی پاڑا سے آتا ہے، یہ کہاں کا ہے، کاکینارا کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے، ٹھہرو معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ تو تاک بیٹھا ہی، اس نے کیا کیا کہ چپکے سے دیوار کی اوٹ سے اس کو جھانک کر دیکھا، وہاں کھڑا تھا،
دیکھیں آج یہیں کھڑے رہتے ہیں. اور کب آتا ہے چور, کتنے بجے آتا ہے, آج تو پتہ لگا ہی کہ ہم جائیں. جب کھڑا رہا کافی دیر گزر گئی, ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں آ رہا سامنے, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے, جب کافی رات ہو جاتی ہے, یہ ایک شخص چپکے سے بیگن چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے کھیت میں. تو اس نے کیا کیا, گیا پیچھے سے اور بیگن چرا ہی رہا تھا. وہ بڑا بولا لے کے آیا تھا, اتنا بڑا خود نہیں تھا, اس سے بھی بڑا اس کا بورا تھا, اس سے بڑا اس کا بورا تھا, جیسے ہمارا بورا ہے نا, بڑا بڑا بورا. دوسرے کا اگر ہم قرض لے لیتے ہیں نا تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے, دینے کا نام ہی نہیں لیتے. جبکہ اگر کوئی آپ کو قرض دے رہا ہے تو یہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے, وہ احسان کر رہا ہے کہ آپ کو قرض دے رہا ہے, آپ کے برے وقت میں کام آ رہا ہے, آپ کو فائدہ پہنچا رہا. جب آپ نے وعدہ کر لیا تو وعدہ کے مطابق تو آپ کو دے دینا چاہیے نا. آپ کیوں ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ ٹال مٹول کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, رسول کا غلام نہیں ہو سکتا, رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, رسول پر فدا ہونے والا نہیں ہو سکتا, رسول کے نام پر جھنڈیاں لگانے والا نہیں ہو سکتا, رسول کے نام پر عشق عشق کہنے والا نہیں ہو سکتا. رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا, پیارے آقا کا یہ طریقہ نہیں تھا, حضور کا یہ عمل نہیں تھا. بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک یہ بات آتی ہے کہ ایک یہودی تھا زید نام کا, زید نام کا ایک یہودی تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خاصیات تھی وہ سب اس نے کتابوں کے ذریعے دیکھ کر سمجھ لی تھی. اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ چکی تھی, لیکن دو چیزوں کے لیے وہ سرگرداں تھا اور حیران و ششدر تھا, پریشان تھا کہ یہ دو چیزیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں, یہ دو چیزیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں. یہ تو جب تک ان سے معاملات ہمارا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دو چیزیں نہیں معلوم ہو پائیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ حضور سے کانٹیکٹ کیا جائے, حضور سے ملاقات کی جائے. چنانچہ کسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس یہودی کی ملاقات ہوئی, اس یہودی کی ملاقات ہوئی اور ایک شخص آیا ہوا تھا مدینہ طیبہ میں, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے گاؤں میں آپ کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں, آپ کے خدا کے نبی ہونے کا پرچار کر رہے ہیں, اسلام کا پرچار کر رہے ہیں, اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں, دین کی اشاعت کر رہے ہیں. تو وہاں کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب تک مال مریدہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک وہ دین کی طرف راغب نہیں ہو پائیں گے, وہ دین کی طرف نہیں جھک پائیں گے. تو تالیف قلوب کے لیے آپ کچھ عطا فرما دیں. تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا کچھ ہے؟ معلوم ہوا کہ بالکل خالی ہو گیا, کچھ نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو گیا, بیت المال کا بالکل صفایا ہو گیا ہے, چاول کا ایک دانہ بھی وہاں باقی نہیں. تو اسی وقت وہ یہودی فوراً موقع غنیمت سمجھ کر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے,
آپ کو لگتا ہے کہ مال کی ضرورت ہے، اگر مال کی ضرورت ہے تو میں آپ کو مال دیتا ہوں، میں آپ کو مال دیتا ہوں۔ تو اس نے ایک کثیر رقم آپ کو عطا کی، آپ کو دی اور کہا کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن کو آپ ہمیں یہ رقم واپس کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو آپ کو یہ رقم مجھے دے دینی ہے واپس۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل مل جائے گی رقم آپ کو۔ تو کیا ہوا؟ تو اس کو تو یہی چیز دیکھنی تھی، یہی چیز معلوم کرنی تھی۔ کیا معلوم کرنا تھا اس کو؟ کہ آپ کی بردباری، آپ کا علم یعنی تحمل، برداشت، قوت برداشت، وہ آپ کے غصے سے بھی غالب آتا ہے یا نہیں؟ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی قوت برداشت آپ کے غصے پر بھاری ہوتا ہے یا نہیں، اس سے بڑھ کر ہے یا نہیں، دشمنوں کو معاف کرنے والے آپ ہیں یا نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے جتنے بھی دشمن تھے سب کو آپ نے معاف کیا۔ ایک ہم ہی دشمن ایسے ہیں کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ صحیح ہم بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں؟ لگتا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو، کیا بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، درگزر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کی سیرت ہے، یہی آپ کی سنت ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ ارے 100 آنا ہم معاف نہیں کر پائیں گے، کم سے کم 80%، 90%، 50% تو ہم معاف کر دیں گے، یا معاف کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ تو پیدا ہوگا، کم سے کم یہاں تک تو ہم پڑھیں گے۔ تو وہ شخص یہ دیکھنا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی بردباری، آپ کی قوت برداشت آپ کے غصے پر غالب آتی ہے یا نہیں۔ تو وقت آنے پر، جب وقت آیا، 2-4 دن بچ گئے ادائیگی کو، 2-4 دن بچے ہوئے تھے، وہ 2-4 دن پورے ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام رقم واپس لوٹا دیتے اس کو۔ لیکن اس شخص کو تو آزمانا تھا، اس یہودی کو تو آزمانا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہو جائے گی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے یہ اپنے دل میں طے کر رکھا۔ تو جب وقت موعود بالکل قریب تھا، بالکل آنے والا تھا، تو 2-4 دن پہلے ہی وہ وہاں پہنچ گیا حضور کی خدمت میں اور جا کر جھنجھوڑنے لگا، ارے حد ہو گئی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک اس نے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ صحابہ وہاں موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت وہاں موجود ہے جو حضور کی ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے، ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، حضور کی ایک ایک بات پر مر مٹنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک یہودی ایک قضیہ لے کے آیا، ایک معاملہ لے کے آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اسے ہمارے یہ معاملات ہو گئے، اے عمر آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تمہارا کسی نے فیصلہ کیا ہے یا نہیں فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس سے پہلے ہمارا فیصلہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. یہودی تھا اور ایک منافق تھا. کہا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا، سرکار نے فیصلہ فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہیں ٹھہرو، ابھی میں اندر سے آتا ہوں. باہر آئے ننگی تلوار لیے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے سرکار کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا عمر اس کا اس طرح سے فیصلہ کیا کرتا. اور یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی، اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ ہے وہ عمر جن کو فاروق کہا جاتا ہے، جن کا لقب فاروق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. بہت بڑے مرتبے تھے، بہت اونچے منصب تھے، بہت بڑے پیغمبر کے خلیفہ دوم ہیں اور پیغمبر کے دوست ہیں. یہ چاروں حضرات حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آج ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو ان کے بارے میں کبھی معلوم کرایا؟ کبھی ان کی پہچان کرائی کہ بیٹا ابو بکر یہ ہیں، بیٹا عمر یہ ہیں، بیٹا دیکھو عثمان یہ ہیں، بیٹا دیکھو حضرت علی یہ ہیں، بیٹا دیکھو یہ حضرات صحابہ کرام ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی؟ کبھی ہم سکھاتے؟ آج گھروں میں ٹی وی سیریلوں کا عام چلن ہو گیا، عام چلن سا ہو گیا. کوئی گھر بھی سیریل سے خالی ہے؟ بولیے نا بھائی، ہر گھر میں سیریل چل رہا ہے نا؟ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ جس کے گھر میں چل رہا خاموش بیٹھا ہوا، کچھ نہیں بولنا. ارے ہر گھر میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اب حد ہو گئی ہے، ہر تغرل سیریل بھی چلنے لگا. ہر تغرل کا نام سنے ہیں؟ نہیں کوئی بولتا. ہر تغرل ایک سیریل ہے جس کو آج نوجوان بہت کثرت سے دیکھ رہے ہیں اور مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اپنے رسول کی سیرت نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو یہاں قرآن نظر نہیں آ رہا ہے، حدیث رسول نظر نہیں آ رہا ہے. 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے وہ ٹی وی سیریلوں میں گزار رہا ہے. بتائیے وہ نبی کا کیسا عاشق، وہ کیسا اسلام والا ہے، وہ کیسا قرآن والا ہے، وہ کیسا نبی کے فرمان والا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے اور وہ کیسا انسان ہے کہ جو اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کو تیار نہیں اور دوسروں کی نقالی کرنے کے لیے بالکل ہر وقت تیار. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ کاہے ضائع کر رہا ہے؟ کس میں ضائع کر رہا ہے؟ وہ تو بناوٹی فلم ہے، وہ تو بناوٹی ڈرامہ ہے. اس میں جتنی حقیقت دکھائی گئی ہے اتنا نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کی اس میں آمیزش کی گئی ہے. مجھے باہر سے یہ باتیں پتہ چلی، دوسرے ذرائع سے مجھے ان باتوں کا علم ہوا. اپنے اوقات کو استعمال میں لایا کیجیے، سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، سنت کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے امام صاحب سے پوچھیے، مسجد میں جائیے استاد صاحب سے پوچھیے وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے. پاکی ناپاکی بھی بہت ضروری چیز ہے. انسان پاک رہے گا، مسلمان پاک رہے گا، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کرے گا. ناپاکی کی حالت میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی.
قرآن میں کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو قرآن کو چھونا بھی منع ہے۔ چھو سکتے ہیں بے وضو؟ وضو جب ہمارا ہوگا تبھی ہم قرآن کو چھو سکیں گے، تبھی ہم قرآن کو پکڑ سکیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کا 12 بجا دیا، 12 بج چکے ہیں، آپ کا بھی لگتا ہے کہ 12 بج گئے۔ 4:54 ہیں آپ لوگ، مجھے دور بھی جانا ہے، لیکن پھر بھی بات کو مکمل کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ یہودی یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر 3-4 دن قبل ہی آپ کو جھنجھوڑ کر آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوگ اے محمد، تم لوگ ذو مطل ہو، تم لوگ ٹال مٹول کرنے والے ہو، تمہارا گھرانہ ہی ایسا ہے، تمہاری نسل ہی ایسی ہے، تمہارے خاندان والے ہی ایسے۔ بتائیے کوئی کسی کے خاندان کو اگر نکالے گا، خاندان کو اٹک پھٹک کرے گا تو آدمی برداشت کرے گا؟ کلو تو غصہ ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا۔ ارے خاندان کو بول رہا ہے، میرے خاندان تک پہنچ گیا، ہم اس کو تھوڑی نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی میں لڑائی ہو جاتی، پٹکا پٹکی، اٹھا پٹک، مارا پیٹی، اس کا سر پھاڑ دیا، وہ اس کا سر پھاڑ دیا، ہوتا ہے نا جی۔ لیکن وہ یہودی اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ رہا ہے اور آپ سے بد کلامی کر رہا ہے اور آپ کو اس طرح سے نشان ستم بنا رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ ایک یہودی نے، ایک شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ فلاں مقام پر آپ رہیے، میں آ رہا ہوں۔ حضور وہاں 3 دن تک کھڑے رہے۔ وہ شخص 3 دن کے بعد آیا اور آ کر کہا کہ آپ ابھی تک یہی کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے مجھے بہت پریشان کیا، میں 3 دنوں سے یہی کھڑا ہوں۔ یہ ہے وعدہ، میں 3 دنوں سے یہی کھڑا ہوا۔ سیرت کا جلسہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ سیرت کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور جب آئیں گی تو ہم سے مطالبہ کریں گی کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ آج تو جھوٹ اس قدر کثرت سے بولنے لگے لوگ۔ گھر میں ہے، وہ کسی نے گھنٹی مارا، کوئی آ کر بولا کہ ابو آپ کو بھلا شخص تلاش کر رہا ہے، تو ابو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا کے بول دے کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ تو آج کل کا بچہ بھی بہت عقل مند ہو گیا ہے، بچہ جا کے کہتا ہے کہ ابو بول دی نینا کہ گھر میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے جیسا سکھائیے گا آپ کا بچہ ویسے ہی سیکھے گا۔ آپ جس طرح سے اس کو چلنا سکھائیے گا آپ کا بچہ اسی طرح سے چلے گا۔ اگر سچائی سکھائیے گا آپ کا بچہ سچ بولے گا، اچھائی سکھائیے گا آپ کا بچہ اچھے کام کرے گا، اگر دینداری سکھائیے گا آپ کا بچہ دیندار ہوگا، اگر نماز سکھائیے گا، روزہ سکھائیے گا، اچھی باتیں سکھائیے گا، اخلاق سکھائیے گا اور اس کو اچھا طریقہ سکھلائیے گا اور بتلائیے گا، تو آپ کا بچہ بھی اچھا بنے گا، اچھا طریقہ سیکھے گا، نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، روزے دار بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ یہودی یہ بات سن کر اس نے حضور کو اس قدر جو جھنجھوڑا اور حضور کو اس قدر اس نے آمادہ پیش کیا، غصہ دلانے کی بات کی، حضور نے کیا کیا؟ مسکرایا
हुजूर ने मुस्कुराया और उस यहूदी से कहा, जब मुस्कुराया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पास खड़े थे और उन्होंने देखा कि ये शख्स तो बहुत ही बदतमीजी पर उतर आया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बड़ा गुस्सा आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे दें तो मैं ऐ यहूदी तेरा काम यही तमाम कर दूंगा, तेरा काम यही तमाम कर दूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उस यहूदी से, ठीक है तुमको तुम्हारा माल अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि सुनो, जाओ बैतुल माल जाओ और वहां से इतने सा खजूर निकाल कर लाओ, इस यहूदी को दो और 20 सा अलग से खजूर इसको दे, 20 सा खजूर अलग से इसको देना, क्योंकि तुमने भी इसका दिल दुखाया है, इसलिए इसके दिल के दुखाने के बदले में भी 20 सा अलग से तुम खजूर इसको दो। तो वो यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और उसने फौरन आका मदनी मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाइश की, या रसूल अल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन अफसोस अफसोस सब अफसोस कि हम उम्मती के नाम पर धब्बा हैं, हम उम्मती के नाम पर कलंक हैं। हम अपने आका मदनी मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल पैरा नहीं होते। हमें चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। ये जो रबीउल अव्वल का महीना आया है, ये सीजन का महीना अब शुरू हुआ। हर चीज के लिए एक सीजन होता है।